السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے وقوف کو حج کا رکن اعظم بتایا۔ الحج عرفہ، حج نام ہے عرفات میں حاضری کا۔ عرفات میں وقوف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا۔ اس خطبے میں آپ نے کیا تعلیمات دی، اس کے بارے میں چند باتیں کروں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خاموش کرایا تاکہ وہ بات غور سے سن سکیں۔ جریر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو چپ کرا دو۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، یعنی قتل و غارت کر کے۔ پھر آپ نے حرمت کے اوقات کا ذکر کر کے جان و مال کی حرمت کے بارے میں بتایا۔ ابن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کی دونوں رکابوں پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ رکاب کیا ہوتا ہے؟ جس پہ پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں۔ آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے، اے لوگو آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آج کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیا انہیں نہیں معلوم تھا؟ پھر یہ کیوں کہا؟ ادب کے لیے، تعظیم کے لیے، مزید یہ کہ اس کے بارے میں آپ کے منہ سے سننا چاہتے تھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ان کے علم میں نافع میں مزید اضافہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا آج حرمت والا دن ہے، مہینہ بھی حرمت والا ہے، شہر بھی حرمت والا۔ آپ نے ان کے نام نہیں لیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور عرفہ کی جگہ ہے، بلکہ حرمت ہی کا ذکر کیا۔ تو صحابہ کے جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی جو دراصل آپ فرمانا چاہتے تھے، کیونکہ صحابہ اتنے عقل مند سمجھدار ضرور تھے کہ آپ کو یقینی طور پر پتا ہے کہ آج دن کون سا ہے یا مہینہ کون سا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو ڈیٹ معلوم نہیں ہوگی یا جگہ کا بھول گئے کہ یہ کون سی جگہ پہ کھڑے ہیں ہم۔ آپ سے بڑھ کے کون جان سکتا ہے؟ تو دراصل اس سے مقصود کچھ اور تھا، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ خود کیا فرمانے والے ہیں۔ تو آپ نے 3 حرمتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یاد رکھو تمہاری جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جیسا کہ آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے آ ملو۔ یعنی یہ حرمت کب تک ہے؟ قیامت تک۔ حرمت والے مہینوں کا ذکر ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں خطبہ دیا تو فرمایا، زمانہ پلٹ کر ویسا ہی ہو گیا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 پے در پے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اس بات کی آپ نے کیوں تصحیح فرمائی اور ڈیٹس کو فکس کیوں کیا؟ کیونکہ عربوں نے مہینوں کے اندر اپنی مرضی سے ہیر پھیر کر رکھا تھا، جس کو نسیح کہتے ہیں، ان کو آگے پیچھے کیا ہوا تھا۔ تو اسلامی عبادات میں اگر آپ غور کریں تو اوقات اور ایام بہت میٹر کرتے ہیں۔ اگر آپ مخصوص اعمال مخصوص اوقات میں مخصوص ایام میں نہ کریں تو وہ ہوتے ہی نہیں۔ مثلا رمضان کے بغیر اگر آپ روزے رکھیں تو ان کا وہ اجر نہیں۔ ذوالحج کے ان دنوں میں روزے رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے یہ کسی بھی نیک کام کے کرنے کا وہ عام دنوں میں نہیں۔ طاق راتیں رمضان میں ہی آتی ہیں، حالانکہ طاق تو عام دنوں میں بھی آتی ہیں، لیکن ان کا وہ اجر نہیں۔ اسی طرح اگر آپ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھیں تو فائدہ نہیں۔ باقی نمازوں کے بھی اوقات، تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ فرائض عائد کیے گئے۔ تو حج بھی اگر 9 تاریخ کو عرفہ میں قیام نہ کیا جائے، اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیے صرف دن نہیں بلکہ وقت بھی، کب؟ زوال آفتاب کے بعد۔ زوال آفتاب کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہاں رکنا ہوگا۔ اگر کوئی اس سے پہلے نکل گیا تو اس کو دم دینا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک آپ کو وہاں رکنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، رستے میں کوئی ٹریفک بلاک ہو گئی، کوئی وجہ ہو گئی کہ وہ مغرب کے بعد پہنچا تو بھی اس کا وقوف شمار ہو جائے گا، لیکن مغرب سے پہلے نکلنے کی اجازت نہیں وہاں سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاند کی تاریخوں کا حساب کتاب رکھنا اور ایام اور دنوں اور مہینوں اور اوقات کی پابندی کرنا بہت ضروری۔ یہ سب کچھ ہمیں ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتا ہے، کیونکہ اس میں جہاں دنوں کی پابندی وہاں اوقات کی، اور ہر روز 5 نمازوں میں جو اوقات کی پابندی ہے
وہ انسان کو کس چیز کا پابند بنا دیتی ہے؟ ٹائم کانشیس بنا دیتی ہے، اوقات کا پابند بنا دیتی ہے. اور اوقات کی پابندی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے لیے بھی کوئی ٹائم ٹیبل بنا لیں، آپ کی عبادت کا ٹائم ٹیبل تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سیٹ کر دیا، آپ کو اجازت نہیں ہے اس میں کمی بیشی کرنے کی، چھیڑ چھاڑ کرنے کی، اپنی مرضی کرنے کی. لیکن اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہمیں باقی کاموں کے لیے بھی کیا مقرر کرنے چاہیے؟ اوقات مقرر کرنے چاہیے. جو لوگ اپنے لیے خود پلان نہیں کرتے، پھر دوسرے ان کے لیے کچھ پلان کر دیتے ہیں، پھر انہیں ان کے طریقے پہ چلنا پڑتا ہے. اور ہو سکتا ہے جو دوسروں نے آپ کے لیے پلاننگ کر رکھی ہو وہ کیا ہو، وہ ہو سکتا ہے آپ کے دین کے، آپ کے اخلاق کے، آپ ایمان کے، آپ کے تقوی کے منافی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو فکس کر دیا کہ اب سے حج اپنی صحیح اصل تاریخ پہ آ گیا ہے. پھر جاہلیت کے رسم و رواج کا خاتمہ کیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا خبردار، جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں تلے روندے جا رہے ہیں. سب جاہلیت کی رسمیں ختم، جاہلیت کے سب خون ختم کیے جاتے ہیں. خون کے بدلے میں جو قتل ہو رہے تھے آپ نے اس کو سٹاپ کر دیا. اور سب سے پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارا اپنا خون ہے، ابن ربیعہ کا، اس کو معاف کرتا ہوں. جاہلیت کے تمام سود ختم کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا سود جو میں ختم کر رہا ہوں وہ ہمارا اپنا سود، عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. یہ سب ختم ہے، یعنی جس کو انہیں دینا ہے آج کے بعد کسی کو نہیں دینا، سب کا ختم، نل اینڈ وائڈ، ختم. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ نے اپنی ذات اور اپنے خاندان سے ابتدا کی رسموں کو ختم کرنے کی. ہمارے ہاں لوگ تقریریں کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے رہتے ہیں رسمیں نہ کرو، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو وہ سب کچھ کرتے ہیں. اسی لیے تو کوئی اصلاح ہو نہیں پاتی. آپ نے سود ختم کیا تو اپنے گھرانے سے، قتل کے بدلہ اپنے گھرانے سے، خون معاف کیا تو اپنے گھرانے سے. تو جس چیز کی آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں اس کو پہلے خود کرنے کی کوشش کریں. عورتوں کے بارے میں اللہ کے تقوی کی نصیحت کی گئی. صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کی امانت سے ان پر اختیار حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمہ سے ان کی عصمتوں کو حلال جانا ہے. اور ان عورتوں پر بھی واجب ہے کہ وہ تمہارے حقوق کا لحاظ رکھیں، اور وہ یہ کہ تمہارے بستروں پر وہ کسی کو نہ آنے دے جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو. تمہارے گھروں میں تمہارے ناپسندیدہ افراد کو، مرد ہوں یا عورتیں، نہ آنے دے. یعنی شوہر کو جس کا آنا ناپسند ہو، عورت کے لیے کیا لازم؟ اس کو انوائٹ نہ کرے، اس کو نہ آنے دے. اگر وہ ایسا کرے تو انہیں مارو، مگر زخمی کرنے والی مار نہ ہو. یہ کیوں کہا؟ اتنی سخت بات کیوں کی؟ کیونکہ گھر کے آنر کو، گھر کی زندگی کو بچانا مقصود ہے، ایک خاندان کو پروٹیکٹ کرنا مقصود ہے. خاندان بکھر جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے. اور تم پر واجب ہے کہ ان کا نان نفقہ اور لباس معروف انداز میں مہیا کرو، یعنی ان کو دو. معروف کا مطلب یہ کہ احسان جتائے بغیر، اور جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی ان کو بھی کھلاؤ. پھر دجال کا تفصیلی ذکر کیا. صحیح بخاری میں ابن عمر کی روایت ہے، ہم حجۃ الوداع کا ذکر کر رہے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع کا مفہوم کیا ہے. پھر آپ نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی. پھر مسیح دجال کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو مسیح دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں نے بھی ڈرایا، اور وہ تم میں سے نکلے گا. یعنی اب چونکہ آپ کے بعد کسی اور نبی کو آنا نہیں تھا، اس لیے فرمایا اس امت میں نکلے گا. اور تمہارے جاننے کی علامت کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں، اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، انگور کے دانے کی طرح پھلی ہوئی ہوگی. پھر عورتوں کو بھی خصوصی تعلیم دی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج کا موقع صرف ریچولز ادا کرنے کا موقع نہیں بلکہ تعلیم کا موقع بھی ہے. اور سیرت پڑھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھتے ہوئے اس بات کو آپ خاص طور پر نوٹ کریں گے، خواہ جنگ ہو، گھر ہو، باہر ہو، امن ہو، حج ہو، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. وہ صرف کلاس روم کی حد تک نہیں تھا، مسجد کی حد تک نہیں تھا، بلکہ ہر موقع کی مناسبت سے جہاں جو ضرورت پڑی آپ اس کے مطابق لوگوں کو سکھاتے رہے. ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے، یعنی شوہر کے مال میں سے مراد ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے؟ آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے مالوں میں سے افضل ترین ہے. یعنی کوئی بھی چیز جب عورت کو دینی ہوتی ہے تو وہ شوہر کے مشورے سے دے، اس کی اجازت سے دے. پھر فرمایا کوئی کسی کے جرم کا ذمہ دار نہیں. عمر بن احوص فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا، اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى. نہ باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے
نہ بیٹے کے جرم کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے، ہر کوئی اپنا ذمہ دار خود ہے۔ پھر وراثت کی تعلیم، ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، لہذا وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ مومن، مسلم، مجاہد اور مہاجر کی تعریف بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، کیا میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں؟ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال امن میں ہو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، یعنی ان کا مال چوری نہ ہو۔ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ابھی جو میں بات کر رہی تھی نا کہ نفس ہمیں غلام بنا لیتا ہے، تو مجاہد کون ہے؟ جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرے، اور یہ ایک مستقل جہاد ہے، مستقل روزانہ کا۔ اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو لغزشوں اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ کبیرہ گناہ سے بچنے کو حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 4 باتیں بتائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ نے جس جان کو حرام کیا اسے ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو۔ پھر دین پہ کاربند رہنے کی تعلیم بھی دی۔ ابو قتیلہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، بس اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے امراء کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں باقی اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے امراء کی اطاعت کرو۔ وَأَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِکُمْ، اس کا کیا معنی ہے؟ حج میں جو گروپ لیڈر ہو، عام دنوں میں جس کو بھی کسی کام کا ذمہ دار بنایا جائے، وُلَاةُ أُمُورِکُمْ، والی تمہارے کاموں کا، یعنی جس کے ذمہ تمہاری مینجمنٹ ہو، تمہارا کام ہو، جو تمہارے امور کی خبرگیری کر رہا ہو۔ جیسے گھر میں ایک شوہر ہوتا ہے، اسی طرح باقی جگہوں پر بھی جہاں لوگ مل جل کے کام کرتے ہوں، تو ان میں سے جو بھی ان کا ذمہ دار بنایا جائے اس کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دین کا حصہ ہے، اور سب کے فائدے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں ان رولز کو فالو کرنا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی۔ سفیان بن وہب کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ کون؟ سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سائے تلے تھے، یعنی بالکل ساتھ کھڑے تھے۔ آپ خطاب فرما رہے تھے، فرمایا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ الا هل بلغت؟ ہم سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جواب مانگ رہے ہیں، چنانچہ ہم نے کہہ دیا جی ہاں، یعنی سب نے جواب دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے اور ہم سنی کر دیتے ہیں بعض اوقات، تو یہ بھی پھر ولاۃ الامور کی اطاعت کے خلاف جاتی ہے بات۔ آپ نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا۔ کون سے جملے کو؟ الا هل بلغت۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے راستے میں ایک شام کے لیے نکلنا دنیا و ما علیہا سے بہتر ہے، اور ایک صبح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور ما علیہا سے بہتر ہے۔ اس موقع پر آپ نے دین کے ہمیشہ غالب رہنے کی بشارت بھی دی۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا کوئی مفارقت کرنے والا، یعنی جو اس دین کو چھوڑ جائے، نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں 12 خلیفہ گزر جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، یعنی وہ جو 12 خلفاء ہوں گے۔ پھر گمراہی سے بچنے کا حل۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر قصواء پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت۔ نبوت کا پیغام پہنچانے کی گواہی طلب کرنا۔ فرمایا، تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کن لوگوں سے؟ صحابہ سے جو سامنے تھے۔ تو کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ بلا شبہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یعنی پوری طرح ادا کر دیا اور خیرخواہی میں انتہا کر دی۔ نصحت الامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے، یعنی اوپر لے جاتے کہ اللہ تو گواہ ہے اور یہ بندے بھی گواہ ہیں، اور کہتے، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جو خطبہ دیا، اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ اب بھی ہر سال حج کا خطبہ باقاعدہ ہوتا بھی ہے، اور اسے مختلف ٹیلی ویژن، سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے
دنیا بھر میں ریلے بھی کیا جاتا ہے. تو موجودہ خطبہ میں عام طور پر کچھ رشد و ہدایت کی باتیں، کچھ نصیحتیں، کچھ امت مسلمہ کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ تھا عرفات کا میدان. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حجاج کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف تشریف لے گئے، جہاں پر مشعر الحرام پہاڑی، قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کیا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب لوٹو تم عرفات سے تو کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، اور مشعر حرام مزدلفہ کے اندر ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی یا ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، حالانکہ اس سے پہلے تم گمراہی میں مبتلا تھے، گمراہوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. عروہ بن مدرس طائی کہتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں وقوف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں قبیلہ طے کے 2 پہاڑوں سے آیا، اپنی سواری کو ہلکان کیا، بہت تھکایا، کوئی ٹیلا یا پہاڑ نہیں چھوڑا جہاں میں نہ ٹھہرا، کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، جس نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز پالی اور اس سے پہلے وہ رات یا دن عرفات میں حاضر ہو چکا تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ مزدلفہ پہنچنے والے کا حج نہیں ہوتا، مزدلفہ سے پہلے عرفات جانا ضروری ہے. اہل مزدلفہ کی فضیلت بھی آپ نے بتائی. بلال بن رباح سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا، اے بلال، لوگوں کو خاموش کراؤ. پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں بھی عطا کر دیا. عرفات میں سب لوگ کیا ایک ہی جیسی دعائیں کر پاتے ہیں؟ یہ سب کا ایک ہی درجہ ہوتا ہے؟ نہیں. کچھ لوگ اللہ نے ان کو خاص حکمت سے، علم سے، صحت سے، طاقت سے، طریقے سے نوازا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے پر بسر بھی کرتے ہیں اور ایسے مواقع سے خوب فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ تو جہالت میں اس وقت کو گنوا دیتے ہیں، کچھ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن چونکہ سب حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرماتے، پھر سب مزدلفہ آتے ہیں. اور عرفات سے مزدلفہ اگر سے چند کلومیٹر ہے، لیکن وہ سفر بھی کافی مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات راستے میں ہی گاڑیاں رکی رہتی ہیں اور رات بھی گزر جاتی ہے وہاں کہ مزدلفہ تک پہنچ بھی نہیں پاتے. لیکن کچھ لوگ خوش نصیب پہنچ جاتے ہیں. جو پہنچ جاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اور جو رکے ہوئے رستے میں ان پر دوسری قسم کی رحمت. تو سورج غروب ہوتے ہی نماز مغرب ادا کیے بغیر عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں. یہ ایک بہت ہی عجیب منظر ہوتا ہے. عام طور پر جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں، اذان مغرب ہوتی ہے تو بہت فکر لگ جاتی ہے باقی ساری نمازوں کی نسبت. کیا وقت تھوڑا ہے، جلدی سے نماز پڑھے، جلدی. یعنی اس وقت اور کچھ نہیں سوچتے، ہم کہتے جلدی نماز کی طرف جائیں. پھر ہم نماز پڑھتے، وہاں اذان ہو رہی ہوتی اور سب لوگوں کی سواریاں سڑک پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، سب چلنے کو تیار ہوتی، اور دل اندر سے کہہ رہا تھا اذان ہو گئی، اذان ہو گئی. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہیں پڑھی، اس لیے اس وقت، یعنی ویسے تو وقت کی پابندی لازم ہے، لیکن اس وقت اطاعت لازم ہے. عبادت نام ہی اطاعت کا ہے کہ آپ کو یہاں نماز نہیں پڑھنی، اب چلیے آپ یہاں سے نکلیے، اور نماز مغرب مزدلفہ میں جا کے ادا ہوگی. چاہے آپ 4 گھنٹے میں پہنچے، مغرب اور عشاء دونوں وہاں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوئے. اس روانگی میں اطمینان اور سکون اور وقار ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے اطمینان اور سکون کے ساتھ چلے. نو ہری. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں ایک اگلی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ہم جلدی کرتے ہیں، جلدی بس وہاں پہنچ جائیں. بھی وہاں پہنچ کے کیا کرو گے؟ کون سا ایسا کام ہے جو وہاں تمہارے نہ پہنچنے سے چھٹا ہوا ہے؟ وہاں تو صرف آپ نے جا کے وقت گزارنا ہے. تو اگر وہ وقت راستے میں آ گئے کسی بھی وجہ سے تو صبر سے کام لے. بے چینی کس بات کی؟ اللہ آپ کو حج عمرے پہ لے جائے، جس دن آپ نے نیت کر لی، ارادہ کر لی، ساتھ ہی باندھنے کے بس ابھی سے میں اللہ کے راستے میں ہوں، مجھے کسی قسم کوئی پریشانی. جب میں اللہ کے راستے میں، فکر کس بات؟ اللہ کے راستے میں ایک ایک لمحے کا اجر مل رہا ہے. اونٹنی ایک پاؤں اٹھاتی، جیسے آتا ہے نا حدیث میں، قدم اٹھاتی تو آپ کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. آپ کی گاڑی چل رہی ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، کچھ ہے، آپ اللہ کے راستے میں موج منائیں، ثواب لکھا جا رہا ہے. خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش. اور اس میں یہ کہ بعض اوقات ٹھیک ہے، اس بات کی پریشانی ضرور ہوتی ہے کہ ہم سے مس نہ ہو جائے کوئی منصب، یہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ
تو اس وقت کا استعمال سیکھیں، آرام سے سکون سے بیٹھیں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں. بلکہ حج کا سارا سفر تو اتنا بہترین سفر ہے کہ جہاں بھی گاڑیاں رک گئی بس نکالیں کتابیں دعاؤں کی اور اللہ سے خوب خوب مانگیں. اور طریقہ کیا، یہ نہیں کہ آپ رٹی رٹائی دعائیں بس پڑھتے جائیں. ہر دعا پہ رکیں، پھر اس کے ترجمے پہ غور کریں اور سوچیں اس سے متعلق مجھے کیا چاہیے، میری زندگی میں یہ دعا کیسے اپلائی ہوتی. مثلا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا والی دعا آ گئی. اب یہاں آپ کیا سوچیں، اپنے گھریلو جو بھی مسئلے مسائل ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین سے متعلق جو باتیں آپ کو یاد آئیں وہ سوچنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح اور بھی جتنی بھی دعائیں ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. اور وہاں کی جو آپ کے ذہن میں خوف، فکر اور پریشانی ہے نا، ان سب کے بارے میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں زیادہ کھڑا نہ ہونا پڑے، ہمارا حساب آسان، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دینا وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں. تو جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو بھی بس یہ بھی نہ ہو کہ کتاب شروع کی تھا یہ کتاب کب ختم ہوگی، اس پہ نہیں سوچیں. تو بھی دعائیں مانگ لی نا آپ نے تو بہت بڑی بات ہے. ایز لانگ ایز آپ کا کنیکشن اللہ سے بحال ہو گیا اور آپ انجوائے کر رہے ہیں اپنے اس وقت کو اور خوب دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں سفر پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو احساسات ہیں وہ بھی مختلف ہیں اور آپ کو اوپر فکر بھی کوئی نہیں، نہ آپ نے جا کے پکانا، نہ آپ نے جا کے کسی کو کھلانا. نہ شکر کریں آپ کو ایک بے فکری کا وقت ملا، فارغ ہونے کا وقت کو ذکر کے لیے غنیمت سمجھے. اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، ذکر تو کر سکتے، یعنی تمہاری موت اس حال میں ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو.